متحدہ عرب امارات نے پاکستان میں 10 ارب ڈالر سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی ملاقات، مختلف شعبوں بالخصوص تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اور UAE کی IT کمپنیوں کے درمیان شراکت داری پر راؤنڈ ٹیبل سیشن سے بھی خطاب، کہا متحدہ عرب امارات کے ساتھ مل کر معیشت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کشکول توڑ دیا، اس کشکول سے ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ UAE سے قرض نہیں، مشترکہ سرمایہ کاری چاہتے ہیں۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے ہمیشہ مشکل وقت میں مدد کی۔ آج کی نشست کا مقصد IT کے لیے اہداف حاصل کرنا ہے۔ ہماری کوشش ہے ڈیجیٹائزیشن کا عمل تیزی سے مکمل ہو۔ وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت میں فاصلے بڑھ گئے۔ SIFC کے اجلاس میں وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ KP کو نہ بلایا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس 25 مئی کو طلب۔ خیبر پختونخوا حکومت کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو نہ بلانے پر سخت ناراضی کا اظہار۔ وفاق کے فیصلے کو عوامی مینڈیٹ کی توہین قرار دے دیا۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ اجلاس میں خیبر پختونخوا کے علاوہ تمام وزرائے اعلیٰ کو دعوت دی گئی۔ اسلام آباد کے ایوانوں میں متعصبانہ فیصلے نہیں ہونے دیں گے۔ صوبے کی قسمت کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کی غیر موجودگی میں قابل قبول نہیں۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم نے کہا وزیر اعلیٰ KP کو اجلاس میں نہ بلانا وفاق کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تحریک انصاف نے موجودہ صورتحال میں سیز فائر کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے ہماری طرف سے سب کے لیے عام معافی ہے، کوئی انتقام نہیں لینا چاہتے، کلیش آف ٹائٹن ختم ہونا چاہیے۔ بانی PTI معیشت، آئین اور قانون کی بالادستی کی خاطر بات کرنا چاہتے ہیں، ملک کی خاطر، آئین کی خاطر، معیشت کی خاطر سیز فائر ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب کا یہ حکم ہے کہ کسی قسم کی ابڈکشن یعنی کہ غائب کرنا اور زور طریقے سے غائب کرنا یا اریسٹ کرنا حماد اظہر صاحب کا یا میاں اسلم صاحب جو کہ ہمارے لیڈر ہیں اور MP ہیں پنجاب اسمبلی میں، اس کی ہم لوگ شدید ترین مذمت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سڑکوں پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہوں گے۔ کسی کو غائب کیا تو شدید احتجاج کریں گے، سڑکوں پر بھی نکلیں گے۔ تمام سیاسی مقدمات اور ان کے فیصلے کے کر کے واپس ہو رہے ہیں۔ امید ہے عدالتوں سے انصاف ملے گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے ڈیالہ جیل کے باہر پارٹی رہنماؤں کے ساتھ نیوز کانفرنس، کہا حماد اظہر اور میاں اسلم اقبال کو گرفتار کیا گیا تو پورے ملک میں احتجاج کریں گے۔ اگر میاں اسلم اقبال سے دباؤ پر کسی قسم کا بیان لیا گیا تو ہم نہیں مانیں گے۔ فارم 47 والی حکومت پاکستان کے موجودہ صورتحال کی ذمہ دار ہے۔ کارکنوں پر ظلم کے خلاف IG پنجاب کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ نکاح کیس میں بریت ملے گی یا سزا برقرار رہے گی؟ عدالت نے بانی PTI اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالتی عملے کے مطابق 29 مئی کو نکاح کیس کی اپیلوں پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں سیشن جج شاہ رخ ارجمند نے کیس کی سماعت کی۔ سابق خاتون اول کے وکیل عثمان گل نے دلائل میں کہا یہ کیس صرف اور صرف سیاسی طور پر نشانہ بنانے کے لیے دائر ہوا ہے۔ خاور مانکا کی شکایت تقریباً 6 سال بعد دائر ہوئی جس پر بدنیتی واضح ہے۔ بشرا بی بی نے اپنے 342 کے بیان میں بتایا کہ طلاق اپریل 2017 میں ہوئی اور انہوں نے عدت کا دورانیہ مکمل کر کے نکاح کیا۔ پروسیکیوٹر رانا حسن عباس نے عدالت کو حقائق بتائے جس پر ان کو اگلے ہی روز ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اس موقع پر جج شاہ رخ ارجمند نے ریمارکس دیے۔ آپ اس کے بعد کیا توقع کر سکتے ہیں؟ جج کے جملے پر عدالت میں قہقہے لگ گئے۔ بانی PTI کی قانونی محاذ پر ایک اور بڑی کامیابی، بلوچستان ہائی کورٹ نے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرنے کی درخواست خارج کر دی۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کے لیے بلوچستان ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی گئی تھی۔ درخواست عدالتی دائرہ اختیار میں نہ ہونے پر خارج کی گئی۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہاشم کاکڑ اور جسٹس شوکت رخشانی پر مشتمل بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ ترجمان PTI رؤف حسن پر آہنی مکے سے حملہ کیا گیا۔ حملے کے دوران بلیڈ کے استعمال کی تردید کر دی گئی۔ زخم پر ٹانکے لگے ہونے کے باعث گہرائی کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ ترجمان تحریک انصاف پر حملے کی ابتدائی طبی رپورٹ تیار۔ رپورٹ کے مطابق موقع سے ملنے والے بلیڈ کو بھی فورینسک کے لیے بھجوا دیا گیا۔ بلیڈ پر موجود فنگر پرنٹس کا تجزیہ کیا جائے گا۔ جائے وقوع کی CCTV فوٹیج بھی تجزیے کے لیے بھجوائی گئی ہے۔ FIA فوٹیج کے تجزیے کے بعد رپورٹ پیش کرے گی۔
قرض چاہیے تو اہداف کی پارلیمنٹ سے منظوری لیں۔ IMF نے قرض پروگرام کو مشروط کر دیا۔ بجلی اور گیس ٹیرف بڑھانے، پیٹرولیم پر 18% GST لگانے کی تجویز دے دی۔ نئے مالی سال کا بجٹ IMF کی شرائط کے مطابق پیش کرنا ہوگا۔ حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر پہلے ہی 60 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی وصول کر رہی ہے۔ اگلے مالی سال پیٹرولیم لیوی سے 1080 ارب روپے حاصل ہونے کا تخمینہ ہے۔ اگلے 2 سال میں پیٹرولیم لیوی کے مد میں 2295 ارب روپے آمدن کا امکان ہے۔ بجٹ خد و خال بتانے کے بعد IMF وفد کی آج واپسی کا امکان۔ نئے قرض پروگرام کے لیے مذاکرات جون کے آخر میں متوقع ہے۔ وفاقی حکومت کا بجٹ اجلاس 6 کی بجائے 5 جون کو بلانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وفاقی بجٹ 8 جون کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ تبدیلی وزیر اعظم کے ممکنہ دورہ چین کے باعث کی گئی۔ ادھر آئندہ مالی سال کے بجٹ کا فریم ورک تیار کر لیا گیا۔ بجٹ کا حجم 17,000 ارب سے زیادہ رکھنے کی تجویز۔ صنعتی شعبے کے لیے بجلی اور گیس سستی کرنے کی تجویز سامنے آ گئی۔ سبسڈی کے لیے 1300 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ 2100 ارب روپے کے دفاعی اخراجات کی تجویز۔ درآمدات اور بین الاقوامی ترسیلات پر پابندیاں نہیں ہوں گی۔ پلاٹس کی خریداری پر فائلرز اور نان فائلرز دونوں کے لیے ٹیکس میں اضافہ کیا جائے گا۔ بجٹ تو میں اپنی زندگی کا وہ جو دیکھتا ہوں نا پچھلے 50-60 سالوں سے، تو لفظوں کا ہیر پھیر ہی ہوتا ہے، غریب کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ کرے اس عوام کے لیے، کیونکہ یہ عوام آلریڈی پہلے سے پسی ہوئی ہے، مہنگائی پہلے سے ہے، لیکن ہم توقع یہی کرتے ہیں کہ ٹیکس تھوڑا کم لگائیں۔ مہنگائی کا اتنا دور ہے کہ غریب عوام پس رہی ہے، ہر چیز جو ہے نا آسمان کو چھو رہی ہے۔ غریب دیانتدار کے لیے کوئی ایسے بجٹ پیش کرے، ٹیکس میں اس کو چھوٹ دینی چاہیے، بجلی اس کو سستی کرنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش کرنے کا فیصلہ۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 15% اضافے کا امکان۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ 1754 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ نئے ٹیکس لگانے کے بجائے موجودہ ٹیکسز میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ بالاکنڈ ڈویژن اور انضمام شدہ قبائلی اضلاع میں ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ صحت کارڈ کے لیے 28 ارب روپے سے زائد کا فنڈ مختص۔ BRT کے لیے 2.5 ارب روپے تک سبسڈی فنڈ مختص کیا گیا ہے۔ کرایوں میں فی سٹاپ پوائنٹ سے 10 روپے اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ اراضی کے انتقالات پر مختلف ٹیکسز 6% سے کم کر کے 3% پر لانے کی تجویز۔ نوجوانوں کے لیے آسان شرائط پر قرضوں کے لیے 10 ارب روپے فنڈز مختص کرنے کی تجویز بھی شامل۔ ملک بھر میں 20,000 سے زائد نان فائلرز کی سمت بند کر دی گئیں۔ ٹیکس نہ ادا کرنے والے نان فائلرز کے خلاف FBR کا ایکشن۔ ٹیلی کام کمپنیز کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ہر روز 3,000 سے زائد موبائل فون سمز کو بند کیا جا رہا ہے۔ نان فائلرز کی 5 لاکھ سے زائد موبائل فون سمز بند کرنے کی تجویز ہے، جس پر مرحلہ وار عمل درآمد کیا جائے گا۔ ترجمان FBR کا کہنا ہے کہ نان فائلرز کی موبائل فون سمز بند کرنے کا فیصلہ پارلیمنٹ کا ہے۔ حکومت کے فیصلے پر ہر حال میں عمل درآمد کرنا ہوگا۔ کورٹ رپورٹنگ پر پابندی۔ لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا۔ پیمرا کا نوٹیفیکیشن آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی پیمرا کے نوٹیفیکیشن میں غلط تشریح کی گئی۔ پیمرا کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی قرار دے کر کل عدم کیا جائے۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں پیمرا نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس عابد عزیز شیخ درخواست پر کل سماعت کریں گے۔ جماعت اسلامی نے بھی حد تک عزت بل مسترد کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کی ملاقات۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا ایسا قانون قابل قبول نہیں جو سوچ پر پہرا لگا دے۔ اگر بولنے نہیں دیں گے تو پھر پورا پاکستان بولے گا۔ حکومت نے بل کو واپس نہ لیا تو بہت بڑی تحریک چلے گی۔ ملک میں آئین و قانون موجود ہے، وہاں یہ طریقہ درست نہیں۔ حکومت یہ طے نہیں کر سکتی کہ ان کی مرضی سے لکھا اور بولا جائے۔ حکومت سب کو طاقت کے زور پر چلانا چاہتی ہے۔ نون لیگ کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس قانون کو واپس لے۔ گرمی اور لو کے گٹھ جوڑ نے ہیٹ ویو کی شکل اختیار کر لی۔ پنجاب اور سندھ میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا گیا۔ جیکب آباد، دادو ملک کے گرم ترین علاقے قرار۔
रोहड़ी, सखर, खैरपुर, लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में गर्मी की शिद्दत जून के पहले हफ्ते तक बरकरार रह सकती है। उधर हीट वेव से इस्लामाबाद के स्कूल्स में कई बच्चे बेहोश हो गए। बलूचिस्तान असेंबली के इजलास में तवील लोड शेडिंग पर अरकान असेंबली का इजहार तशवीश। स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई ने कैस्को चीफ को कल स्पीकर के चैम्बर में तलब कर लिया। शदीद गर्मी के साथ बढ़ती लोड शेडिंग ने शहरियों को दोहरी मुसीबत में मुब्तला कर दिया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़कर 6,500 मेगावाट तक जा पहुंचा। लाहौर और कराची के बिल भरने वाले इलाकों में भी 4 से 6 घंटे तक बिजली की बंदिश। ज्यादा लाइन लॉसेस वाले शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। पेशावर, DI खान, जैकबाबाद में 16 और दही इलाकों में 20 घंटे तक बिजली गायब। कंबर में 20 घंटे तक बिजली की बंदिश पर शहरी फिर सड़कों पर निकल आए। कराची के इलाके लियाकताबाद में लोड शेडिंग से 27 शहरियों ने एहतजाज किया। किर्गिस्तान से सिंध के लिए पहली परवाज कराची पहुंच गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तलबा का इस्तकबाल किया। 205 तलबा में 55 लड़कियां और 150 लड़के शामिल। उधर तलबा ने हुकूमती इक़दामात नाकाफी करार दे दिए। कहा भी बड़ी तादाद में तालिब इल्म बिश्केक में फंसे हैं, खौफ के बायस घरों से नहीं निकल रहे। पाकिस्तानी सिफारतखाना भी ताउन नहीं कर रहा। मुराद अली शाह ने बाकी तलबा को लाने के लिए खुसूसी परवाजें भेजने की यकीन दहानी करा दी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जर्मन फौज के सरबराह जनरल अल्फोंस माइस से मुलाकात। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने जर्मन फौज के कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। उन्हें जर्मन फौज में तरबियत के उमूर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज का दौरा किया और अर्बन वॉरफेयर के हवाले से अमली मुजाहरा भी देखा। आर्मी चीफ से जर्मन के कौमी सलामती के मुशीर, वजीर ममलिकत उमूर खारजा, सेक्रेटरी वजारत दिफा भी मिले। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने जर्मन आर्म फोर्सेस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज हैम्बर्ग का दौरा किया। मुख्तलिफ ममालिक से कोर्स में शिरकत करने वाले तलबा से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एयर एम्बुलेंस सर्विस जल्द शुरू करने का हुक्म। जून तक की डेडलाइन दे दी। मरीम नवाज से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की भी मुलाकात। पंजाब में अवाम की तरक्की और फलाह और बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, हर शोबे में अवाम की फलाह तरजीह है। साबिक दौर में मुफ्त अद्वियात को जालिमाना तौर पर बंद कर दिया गया। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी पूरी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा के हवाले से जायजा इजलास। नेशनल रजिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाने का फैसला कर लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, नई पॉलिसी से शहरियत के गैर कानूनी इंदराज को रोका जा सकेगा। शनाख्ती कार्ड और शहरियत का मुस्तनद होना इंतहाई अहमियत का हामिल है। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट पर शादीशुदा खातून के वालिद या शौहर के नाम के इंदराज के मामले का नोटिस ले लिया। कमेटी भी कायम कर दी। कहते हैं कि शादीशुदा खवातीन की सहूलत और आसानी को मद्देनजर रख कर सिफारिशात तैयार की जाएँ। शर्जील मेमन ने कराची में जराइम में 50% कमी का दावा कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का FPCCI में खिताब। कहा, सोची समझी साजिश के तहत कराची में हालात ख़राब किए गए। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो हम ही जवाब दे हैं। K4 का मंसूबा सिंध हुकूमत की तरजीह है। सिंध हुकूमत का धाबेजी इकनॉमिक जोन एक मिसाली जोन साबित होगा। सऊदी अरब में विजिट वीज़े पर मक्का मुकरमा में दाखिले पर पाबंदी आयद। आज से सिर्फ हज वीज़े के हामिल अफराद मक्का मुकरमा में दाखिल हो सकेंगे। मुल्क में पहले से मौजूद विजिट वीज़े के हामिल अफराद भी अब मक्का में दाखिल नहीं हो सकेंगे। उधर खाना काबा के दरवाजे का खौल तैयार करने वाली फैक्ट्री के मालिक आशिक हुसैन इंतकाल कर गए। सऊदी अरब में वाक़ उनकी गोल्ड फैक्ट्री को खाना काबा का मरकजी दरवाज़ा, मीज़ाब रहमत और हजर अस्वद का खौल तैयार करने का शर्फ हासिल है।